ہر چیز کی ایک حدود ہیں. لیکن میں جب کمنٹس دیکھتا ہوں نا, جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, وہ پوری کلاشن کوفوں کے برس لے کے دھاڑ دھاڑ ٹھیوں ٹھیوں فائر ہو رہے ہیں پورے, اور ہم اپنے خلاف گالیاں سن رہے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ بکاوا ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ایک میرا بیان تھا, وہ کسی نے کمبخت نے نام ایسا دے دیا, خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. یہ یوٹیوب کے کلپ والے نام خود ہی دیتے ہیں, یہ الٹے نام دیتے ہیں تاکہ جلدی عورتیں زیادہ زیادہ سنیں. اب خواتین نے اس پہ سرچ کیا جا کے, اس میں ہمیں جوان رہنے کا نسخہ بتایا ہوگا مفتی صاحب نے, ٹھیک. اس میں نے یہ بات کہہ دی, وہ ایک چینلز پہ تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے سنا ہے وہ, اور اس پہ ماشاء اللہ جو مجھے گالیاں ملی ہیں وہ بھی تقریباً 1.5 ملین کے قریبی ہوں گی. تھوڑا کم کر لیں آپ. میں نے اپنی گالیاں سن کے, یہ ایسا ہے, یہ بکاوا ہے, یہ یوں ہے, یہ ایسے سن کے نا, میں نے کہا 143 جب ہوئی نا تو میں نے کہا یار بہت ہو گئی طارق صاحب, کافی سو جاؤ آرام سے. اس میں نے اتنی بات کر دی کہ خواتین جو آج کل نسل روک رہی ہیں, ان پہ بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. اور میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے, پروف میرے پاس موجود ہے, اور میں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا. اب میں ساری کتابیں لے کے یہاں تو نہیں بیٹھوں گا نا, اور اس پہ میں نے پھر عقلی دلائل دیے, نقلی دلائل جو ڈاکٹروں کے, ان کا کتاب میں, کہ میری کتاب اس بارے میں پڑھ لیں, اس میں نے پوری ریسرچ کی ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے, کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا, نیچر کے خلاف. اس پہ یہ کہ خواتین کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا ہوا ہے ان مولویوں نے, مرد عیاشی کریں اور عورتیں پیچھے کیا کریں, دھڑا دھڑ بچے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے یار بات کرنے کا. میں نے کب کہا کہ آپ ہر سال پیدا ہوتے رہیں, اور ہر سال تو پیدا ہو بھی نہیں سکتے, کوئی چاہے بھی تو نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے بات. تو کہاں کہ تھوڑا سا خواتین کے مفاد پہ زد آئی نا, کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں ہماری ذمہ داری. کسی نے کہا تربیت کیسے ہوگی, تو بھائی کرو نا تربیت, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل بڑھائیں بھی اور اس کی ٹریننگ اور اس کی تربیت بھی کریں. فارغ بیٹھنا یہ صرف جانوروں کا کام ہے. ایک نے لکھا جانوروں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہیں, جانوروں کی طرح کھاتے رہو. اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ 2 ٹائم کھایا کریں یا 3 ٹائم کھانا ضروری ہے, اس کو آپ یہ تانا دیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی رہیں, یہ تانا صحیح ہوگا؟ بھائی وہ آپ کو آپ کی نیچر کی بات کر رہا ہے. تو ایسے غلط کمنٹس, اور بعض نے تو میری ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اس کہ اس کے گھر جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ذاتیات پہ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا چیز چھڑ دی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نہیں پیدا کرو, آپ اختلاف کر لو. بھائی ہمیں مفتی صاحب کی بات سے, آپ کے اولاد زیادہ ہو یا نہیں ہو, میرا اس میں کیا فائدہ ہے. یا تو جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوں گے میرے لیے الاؤنس جاری ہو جائے گا, کیونکہ مفتی صاحب کے مشورے سے ہوئے ہیں, لہٰذا مفتی صاحب یہ 50 روپے آپ کو. اگر یہ مل رہا ہوتا پھر تو میرا کوئی فائدہ ہے. مجھے کیا غرض بھائی کہ آپ کے کم ہو یا زیادہ ہوں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں. اسی طرح جو میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس پہ بھی طنز کیا جاتا ہے, بھائی آپ ساری زندگی شادی نہ کرو, میری صحت پہ کوئی اثر, آپ مر جاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو میری ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک بھی نہ کریں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں, 1 آدھ کر لیں, 2 کے بعد روک لیں, نہیں روکیں, آپ کے گھریلو مسائل ہیں. ہم آپ کو وہ بات کریں گے جو نیچر کی ہے, جو جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے. تو میں اس پہ دلائل دیتا ہوں, جاؤ جا کے دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے نسلوں کو روکا ہے, ان کی حالت کیا گزر رہے ہیں. محبتیں ختم, ہزار گز کے بنگلے ہیں, رہنے کے لیے بندے اس میں نہیں ہیں. ان دیواروں سے دل نہیں لگتا. دل کس سے لگتا ہے؟ انسانوں سے. انسان ہوں گے تو بہن بھائی بھی پیدا ہوں گے, پھر ان کی اولادیں ہوں گی تو چاچے ماموں بھی ہوں گے. اور تربیت جو ہے نا, تربیت یہ بڑا مبہم لفظ ہے. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی قسم تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں, نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں, مگر اللہ کا واسطہ میرا ان باتوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, نہ مجھے خواتین سے کوئی ذاتی بغض ہے. میں جو 4 شادیوں کی بات بھی کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, خواتین کے مفاد میں کرتا ہوں کہ ہر عورت کو اچھا شوہر, بولو بھائی, نصیب ہو جائے. ان باتیں کرنے سے نہ میری شادیوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ میں نے کر لی ہیں, ٹھیک ہے نا.
یا تو میں کما رہا ہوتا نا اور میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوتا, ترغیب آپ کو دے رہا ہوتا اور لائن اپنے لیے بنا رہا ہوتا, اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا بھائی اصل میں ہمیں ترغیب دے رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ اس کے لیے رشتے ملیں. تو میری 3 ہو گئی ہیں الحمدللہ, سب کو پتہ ہی ہے. اور اگر میں 4 شادیوں کے خلاف, اور چوتھی کے بھی رشتے بہت ہیں الحمدللہ, میں خود ہی نہیں کر رہا اور عین ممکن ہے کر بھی لوں کچھ. یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کروں نہیں کروں. عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دی نہیں دی, اس کا ذاتی معاملہ ہے نا, میں کروں نہیں کروں. لیکن میرے 4 شادیوں کے بیان سے نہ میرے لیے رشتوں میں کمی ہوگی, نہ میرے لیے رشتے بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو